ایمان تو اس قدر بدگمان ہوتی ہے کہ بلال سے اپنا رشتہ تک ختم کر دیتی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایمان نے بلال کی گفٹڈ گھڑی اسے واپس کی تھی، یہ اشارہ ہی کافی ہے رشتہ ختم کرنے کے لیے، جس کے بعد بلال بہت دل برداشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ گھڑی اٹھا لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ٹی وی آن کرتا ہے تو ایمان کی بدگمانی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بلال نے اسے جو اریسٹ کیا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کی جان بچانا مقصود تھا۔ ایمان کو کم سے کم اب تو احساس ہو جانا چاہیے کہ اس نے جتنی بار بلال کے خلاف سوچا اتنی دفعہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بلال جو ہمیشہ ایمان سے اپنی ناراضگی ختم کر دیتا تھا، لیکن اس بار ایمان نے جو کیا ہے شاید بلال کے لیے ناقابل برداشت ہے، تبھی وہ اپنی ناراضگی ایمان کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بلال ایمان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ محبت میں تو عقل سے کام لیتے ہیں ایمان، آپ نے تو بے اعتباری کی وجہ سے شادی توڑ دی۔ اب ایمان معذرت کے لیے ابھی کچھ بولتی ہی ہے، لیکن صرف اتنا ہی کہہ پاتی ہے کہ بلال میں آپ سے، جبکہ بلال وہیں اس کی بات اچک لیتا ہے، محبت نہیں کرتی، اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چل دیتا ہے، جبکہ ایمان کھڑی بس بلال کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اب اسے خود بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے بلال کو ہرٹ کیا ہے، ایک بار نہیں کئی بار۔ ایک طرف بلال ہے جو ایمان کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایمان تک مشکل پہنچنے سے پہلے اس کی حفاظت کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان ہے جس نے بلال کو سوائے بدگمانی کے کچھ نہیں دیا۔ اس بار بلال بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب تک ایمان کو اپنی اس غلطی کا احساس ٹھیک سے نہیں ہوتا تب تک میں ایمان سے بات نہیں کروں گا۔ دوسری طرف آحد اور اس کے گھر والے کھانے کی ٹیبل پہ جمع ہوتے ہیں کہ اچانک پولیس پہنچ جاتی ہے آحد کو گرفتار کرنے۔ آحد اور سبھی گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب آحد کو کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے، جبکہ نقصان بھی اسی کا ہوا ہے، اس کا ویئر ہاؤس جل کے خاک ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ تو آحد کے تایا ابا نے کروایا ہے۔ لیکن یہ تو آحد کو تھانے جا کے پتا چلے گا کہ اس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر ایمان پر رشوت لینے کا جھوٹا الزام ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہو کہ آحد کے گودام میں شارٹ سرکٹ ہوا نہیں بلکہ جان بوجھ کے کروایا گیا ہے۔ دوسری طرف بلال تیمور کے جانے کے بعد سوچتا ہے کہ ایک طرف میری بہن زارا ہے جو تیمور کے ساتھ رہنے کے لیے اس کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے، اس کے ہر جرم کی پردہ پوشی کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف یہ تیمور ہے کہ میری بہن کے ساتھ رشتے میں ہوتے ہوئے حتیٰ کہ زارا نے اپنی تمام پراپرٹی اور شیئرز بھی تیمور کے نام لگا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نظروں میں زارا کی کوئی وقت نہیں اور ایمان کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اور زارا جسے ہمیشہ سے پتا تھا کہ تیمور کی گندی نظر ایمان پہ ہے اور تیمور نے جان بوجھ کے ایمان کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے سب گھر والوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود زارا چپ رہی، تو اب بلال چپ نہیں رہے گا، وہ زارا کو سمجھانے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی کی بربادی تو چپ چاپ سہ لی ہے زارا، لیکن اگر دل کی بربادی ہوئی تو میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ تیمور کے ماں باپ بھی یہ بات سن لیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تبھی تیمور کی ماں اسے الٹی پٹیاں پڑھاتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ زارا اور بلال کے درمیان میں جو بھی جھگڑے چل رہے ہیں تمہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کوشش کرو کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب زارا اور بلال میں نفرت پیدا ہوگی تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ یوں زارا کی جو دولت جائیداد تیمور اور اس کے گھر والوں نے 2 نمبر طریقے سے ہڑپ کی ہے، بلال کبھی بھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروائے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو وہ سب واپس کرنا پڑے گا۔ زارا جو یہ سب سن بھی لیتی ہے لیکن اسے عقل پھر بھی نہیں آتی۔ اب اس کا بھائی بلال جو اسے صاف لفظوں میں کہہ کے گیا ہے کہ اگر میرا دل ٹوٹا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، اس کے باوجود زارا کی اب کوشش ہے کہ آحد اور ایمان پھر سے ایک ہو جائیں۔ اپنی طرف سے تو وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس طرح ایمان تیمور کی پہنچ سے بھی دور ہو جائے گی اور بلال کی زندگی میں بھی نہیں رہے گی۔ اب ایک طرف وہ آحد کو تو آلریڈی احساس دلانے کی کوشش کر چکی ہے کہ مجھے پتا ہے تم گھر والوں کے پریشر میں آ کے ردا سے شادی کے لیے تیار تو ہو گئے ہو،
لیکن ابھی تک اپنی پہلی محبت ایمان کو دل سے نکال نہیں پائے۔ اب چونکہ آہت تو پولیس کسٹڈی میں ہے تو زارا سیدھی ایمان کو ملنے پہنچ جاتی ہے، اس کی ہمدرد بننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ایمان زارا سے کہتی ہے کہ زارا بھابھی، آپ کو تو ہمیشہ سے پتا تھا نا کہ سچائی کیا ہے، اور آپ کا شوہر کس طرح سے مجھے ذلیل کر رہا تھا، لیکن آپ چپ رہیں، ایسی دشمنی کون کرتا ہے؟ تو زارا بڑے پیار سے ایمان کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تیمور اگر تمہاری طرف بڑھے تو مجھے پتا ہے کہ بلال اسے جان سے مار ڈالے گا۔ حالانکہ زارا اچھے سے جانتی ہے کہ بلال کا تو نہیں پتا، ہاں البتہ تیمور بلال کو مارنے کا منصوبہ ضرور بنا سکتا ہے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے۔ تبھی زارا نے یہ چال چلی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کرے گی۔ اگر آہت اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں تو تیمور کم سے کم کبھی بھی آہت کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور ایمان سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے ایمان کو بتا دیتی ہے کہ اس دن ویئر ہاؤس میں جو کچھ ہوا، آہت کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یہ ساری چال تو تایا ابو نے چلی تھی۔ آہت کو جب پتا چلا تو وہ تو خود تایا ابو سے بہت ناراض ہوا تھا، بلکہ وہ تو رویا تھا کہ اگر ایمان اس دن آ جاتی اور اسے کچھ ہو جاتا تو آہت تو شاید خود بھی زندہ نہ رہ پاتا، اور ویسے بھی آہت نے گھر والوں کے پریشر میں آ کے ردا سے شادی تو کر لی ہے، لیکن جب بھی ردا اور آہت کی شادی کی بات ہوتی ہے تو آہت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے شادی کی ڈیٹ کو پوسٹ پون کرنے کا کہتا ہے۔ دراصل ایمان، وہ تمہیں اپنے دل سے نکال ہی نہیں پایا، اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ آہت تمہاری پہلی محبت ہے تو تم بھی آہت کو اتنے آرام سے بھول تو نہیں سکتی۔ لیکن اس بار ایمان پھٹ پڑے گی اور زارا کو دو ٹوک فیصلہ سنا دے گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آہت جیسے بزدل انسان کو ابھی تک اپنے دل میں رکھ کے بیٹھی ہوں؟ میرے لیے عزت محبت سے کہیں بڑھ کے ہے، اور اب تو میں ویسے بھی بلال کو چاہنے لگی ہوں، محبت کرنے لگی ہوں، جس طرح سے بلال نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہر مشکل سے مجھے نکالا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میرے لیے میرے ماں باپ کا فیصلہ بہت اہم ہے، اور میرے ماں باپ دونوں ہی بلال کو بہت چاہتے ہیں، اور ان کی نظر میں بلال ہی میرے لیے بہترین ہمسفر ہے۔ زارا کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایمان کسی طور بلال سے دستبردار ہونے والی نہیں ہے، وہ تو یہاں سے مایوس ہو کے چلی جائے گی کہ اس بار اس کی کوئی چال کام کرنے والی نہیں، جبکہ دوسری طرف ایمان جب آفس جائے گی اور بلال سے بات کرنے کی کوشش کرے گی تو بلال اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، ہاں ایک آفیسر بن کے فارملی جو بات ہوگی بس اتنی ہی کرے گا۔ اب ایمان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح سے بلال سے اپالوجی کرے اور کس طرح سے یقین دلائے کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، جبکہ بلال جو بظاہر تو ایمان سے روٹھا ہوا ہے اور بہت فارمل رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایمان کی اس حالت کو خوب انجوائے کرتا ہے۔ اسے بھی پتا ہے کہ ہمارا رشتہ کبھی ٹوٹ تو نہیں سکتا، لیکن وہ اس بار ایمان کو صرف احساس دلانے کے لیے ذرا زیادہ لمبے عرصے تک ناراض رہنا چاہتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان بلال کو منانے کے لیے کیا کیا ایفرٹ کرتی ہے، کیونکہ بلال چاہتا ہے کہ اس کے بعد ایمان کبھی بلال پہ شک نہ کرے۔ اور ادھر تیمور جو خود بھی ایمان کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا کہ بلال اور ایمان اب ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلال اس کو کیا سبق سکھاتا ہے، اور کیا زارا ہمیشہ تیمور کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، یا ایسے فضول انسان کی ذہنیت دیکھنے کے بعد اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔